للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد وآلہ الائمۃ المعصومین اما بعد وقال تبارک اللہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ خداوند کریم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 176 میں ارشاد فرمایا، اے حبیب جو لوگ تم سے قرارت کے متعلق پوچھتے ہیں تم کو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں خود فتویٰ دیتا ہے اس کے مطابق۔ قرآن مجید میں اللہ نے خود فتویٰ دینے کا حکم دیا اور محمد مصطفیٰ جیسی ہستی فضل العالمین وجہ تخلیق کائنات سردار انبیاء نور اللہ محبوب خدا جب خود اپنی مرضی سے فتویٰ نہیں دے سکتا تو پھر آج کے یہ پڑھے لکھے مولانا صاحب یہ کس حق سے فتویٰ دینے رکھتے ہیں؟ کس نے انہیں اختیار دیا ہے فتویٰ دینے کا؟ جب قرآن منع کر رہا ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی بندہ حکم نہ دے تو پھر کیوں یہ اپنے فتوے جاری کر رہے ہیں؟ کس حق سے یہ فتوے دے رہے ہیں؟ اور ہر کسی کا ہر مسئلے پر اپنا اپنا فتویٰ، ہر مجتہد کا، ہر عالم دین کا، ہر مولوی کا اپنا اپنا فتویٰ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی بھی مولانا صاحب سے یا کسی بھی مجتہد کی توضیح المسائل اٹھا کر دیکھ لیں تو اس نے الگ الگ سے اپنے اپنے فتوے دیے، ہر مسئلے پر ہر مجتہد کا اپنا فتویٰ ہے۔ بھائی مسلمانوں خدا کا خوف کرو، یہ دین ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ پہلے ان لوگوں نے علی کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیے کہ نماز میں علی ولی اللہ نہ پڑھنا، پھر ماتم کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیے اور اب سیدزادی کے غیر سید سے نکاح جائز قرار دے دیا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں اور آخری وقت بھی یہ کہا کہ قرآن اور اہل بیت سے جدا نہ ہونا، اگر کسی ایک سے بھی جدا ہوئے تو گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن نہیں، قرآن کی مانی نہیں، معصوم کے قول کو سائڈ پہ رکھ دیا اور ملا کے فتوے کو اہمیت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ جی کہتے ہیں کہ جنہوں نے 70 سال محنت کی ہے، 80 سال محنت کی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، خاک بہتر جانتے ہیں، قرآن کے تو خلاف فتوے دے رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ وہ ابلیس ہیں جو عزادار کے لباس میں یا پھر عالم دین کے لباس میں ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔ فقہ جعفریہ پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ 19 بیٹیاں تھیں، 19 بیٹیاں، کسی ایک بیٹی کی شادی دکھا دیں ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو فون نہیں تھا، ہم سر نہیں تھا، اسی وجہ سے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ جو بھی حق پر آواز بلند کرتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے، FIR بھی اسی پر کاٹی جاتی ہے، جیل میں بھی اسے ڈالا جاتا ہے، سزا بھی اسے ہی ہوتی ہے، اور پھر شیطان کے القاب سے بھی اسے نوازا جاتا ہے کہ جی یہ شر پسند ہے، جو حق کی بات کرے وہ شر پسند ہے، جو قرآن سے دور کرے وہ حق پر ہے ان کی نظر میں۔ یہ آج کے موجودہ دور کا حال ہے۔ مسلمانوں خدا کا خوف کرو، جاگو۔ علیہ السلام کا قول مبارک ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں جو علی علی کرے جی یہ تو شیطان ہے، شرارت کر رہا ہے، یہ سارا قانون بنی امیہ والوں کا ہے۔ فقہ جعفریہ کے لبادے میں چھپے ہوئے یہ لوگ بنی امیہ کے وہ چمچے ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کے دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ ہاں دہلیہ رشتہ مانگنے کے لیے آیا تو امام نے کہ یہ کہہ کر انکار کیا کہ ہم پر صدقہ حرام ہے، اور تو کہہ سکتے تھے آسان سا جواب تھا کہ میں ولی ہوں، میں نہیں دیتا، میری مرضی، آپ چلے جاؤ، بس بات ختم۔ لیکن نہیں، صدقے کا لفظ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ جن پر صدقہ حرام ہے وہ غیر سید کو رشتہ نہیں دے سکتے، اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن پر صدقہ حرام ہوتا ہے ان کے ہاں سے شادی نہیں کر سکتے۔ جو قول و فعل محمد مصطفیٰ کا ہے وہ امام علی کا، امام حسن کا، امام حسین کا، 12 کے 12 معصومین جو یا خلیفہ ہیں، ان 12 اماموں کا قول و فعل ایک ہی ہے۔ اور جب ہماری فقہ جعفریہ ہے، امام جعفر صادق کی فقہ ہے، تو پھر ان کے قول پر عمل کرنا بھی ہم پر واجب ہے، نہ کہ آج کے ان ملا کے خاطر امام کے قول کو چھوڑ دینا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 19 بیٹیاں صرف اور صرف اسی وجہ سے کماری رہی کیونکہ کوئی سید نہ تھا۔ اگر غیر سید سے سیدزادی کا نکاح جائز ہو تو امام علیہ السلام کیوں نہ کرتے، کیونکہ عقد یہ شریعت میں واجب رکن ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام کبھی واجب کا
انکاری نہیں ہو سکتا، اور جو کسی واجب رکن کو روکو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ آج کے یہ جو تم لوگوں نے میں امام بنائے ہوئے ہیں، ان کے ساروں کے فتوے قرآن مجید کے خلاف ہیں، اور اگر سنت محمد مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے تو پھر ان ملاؤں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ابو جہل نہ بنو اور نہ ہی آل امیہ کے نقش قدم پر چلو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی کام نہیں آئے گا تمہارے جب تک علی جن ولی اللہ کی گواہی نہ دو۔ اور دیر کے مقام میں کون تھا؟ صحابی رسول تھا، تازہ حاجی تھا، روزہ دار تھا، نمازی تھا۔ سلاسائلوں بے عذاب نے واقعہ سورہ معارج کی پہلی 3 آیات پڑھ کر دیکھو، ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا تو وہ عذاب اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ اپنے دشمن کو چھوڑ دیتا ہے مگر علی کے اور آل علی کے دشمن کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ خدا نے خود کہا ہے کہ جہاں رحمت العالمین ہوگے میں وہاں پہ عذاب نہ دوں گا۔ پھر کیوں دیا عذاب؟ تاریخ کے صفحات رنگین ہیں۔ خدا کا واسطہ اگر اپنے آپ کو حقیقی سنی یا شیعہ بنانا چاہتے ہو تو پہلے سنت رسول پر عمل کرو۔ جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو اطاعت اولو الامر نہیں کرتا وہ اطاعت رسول نہیں کرتا۔ ہم تو کہتے ہیں علی جن ولی اللہ کیونکہ اللہ نے حکم دیا اطاعت اولو الامر کا، کسی ملا کے فتوے پر عمل نہیں کرتے۔ اور یاد رکھنا کہ جو کسی ملا کا دامن تھام لیتا ہے پھر اس کا رسول سے تعلق نہیں، کیونکہ جتنے بھی فتوے ساری توضیح المسائل اٹھا کر دیکھ لو، پوری کی پوری توضیح المسائل شک کی بنیاد پر ہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ امام نے کہا تھا غیبت سے پہلے کہ ہمارے بعد ہمارے علم کے راویوں کی طرف رجوع کرو، لیکن امام نے نشانیاں بھی بتائیں کہ جیسا ہم سے سنا ویسے بیان کرے، اور پڑھو توضیح المسائل، قرآن کے خلاف احکامات بیان کیے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، دیکھو ان کے فتوے۔ اور جب بندہ قرآن کے خلاف حکم دیتا ہے اللہ نے پہلے ہی کہا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون، جو قرآن کے مطابق حکم نہ دے وہ کافر ہے۔ اللہ نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ بھائی کم از کم قرآن پڑھتے ہو تو اسے سمجھو کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہم نے بس عربی شروع کر دی، تلاوت کرتے گئے پتہ نہیں ہے کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے اور کس چیز سے منع کر رہا ہے۔ ہمارا اس وقت جو موجودہ دور چل رہا ہے یہ وہی ہے کہ بچوں کو جس طرح ٹیچر نے کہہ دیا نا کہ قائد اعظم کا مضمون یاد کرو، ابھی میں لکھواتا ہوں۔ اس وقت کیا حالات ہیں ہمارے، یہی کہ جس طرح وہ بچے کو کہہ دیا نا کہ جا کے کل قائد اعظم کا مضمون یاد کر کے آنا، میں لکھواؤں گا۔ بچے یاد کر کے آ جاتا ہے، لکھ بھی دیتا ہے، سنا بھی دیتا ہے، لیکن بچے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھ تو لیا مگر پتہ نہیں ہے کہ کہنا کیا چاہتا ہے، تو مطلب کو سمجھ۔ میں سید ہونے کی حیثیت سے ہاتھ جوڑ کر تمام سادات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی ملا سید زادی کا غیر سید سے نکاح کا فتویٰ دے پہلے اس سے تم ثبوت مانگو، گربان پکڑ لو کہ یہ تم کیا بکواسات کر رہے ہو، کہ اس چیز کا حکم قرآن نے دیا یا کسی معصوم نے دیا۔ یہ وہ احکامات بیان کر رہے ہیں کہ ساری زندگی وہ پھوپھی سے عقد کی اجازت مانگتا رہا، یہ اس کے برعکس دے رہے ہیں سارا کچھ۔ اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اس کو پھیلانا فی سبیل اللہ، یہی دین کی تبلیغ ہے۔ کیوں دین سے دور ہیں ہم؟ اسی وجہ سے نماز میں کہتا صراط مستقیم، سیدھی راہ دکھا، اور انہوں میں شمار کر جن پر تیری رحمتیں تھی، ظالموں سے بچا۔ ہم خود پر خود ظلم کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے۔ آج ہم پر بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی شروع کر دیتے ہیں، اصل خبر نہ اسے معلوم ہے نہ اسے معلوم ہے کہ جی وہ فلاں عالم نے یہ کہہ دیا، فلاں ذاکر نے یہ پڑھ دیا۔ آج ہم بیٹھ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے پر تنقید کرنا شروع کر دیتے کہ فلاں عالم نے یہ کہہ دیا، فلاں ذاکر نے یہ پڑھ دیا۔ بھائی خود سے تنقید کرنا چھوڑ دو، اس عالم دین یا اس ذاکر کا گربان پکڑو کہ یہ جو تم نے الفاظ کہے ہیں اس کے ثبوت تو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اور مولا علی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ دین میں خاموشی تالا ہے، سوال چابی۔ سوال کرو گے تو پتہ چلے گا، خاموش رہو گے تو گمراہ۔ ملائی دین کو چھوڑو، مولا کے دین کو پکڑو۔
صراط مستقیم کیا ہے؟ یہی تو ہے مولا کے احکام۔ ارے بھائی جب اللہ نے کہہ دیا کہ اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی اور وہ اولی الامر جو تم پر مقرر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اولی الامر کی اطاعت کرو۔ کیوں نہیں کرتے مولا کے قول پر عمل؟ کیوں مولا کے قول کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں اس کی نفی کرتے ہو؟ کیوں ملا کے فتوے پر عمل کرتے ہو؟ حلال زادے کی صرف ایک ہی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ حق کی بات پر قائم رہے گا، حق بیان کرے گا، نہ اسے اپنی زندگی کی پرواہ ہے اور نہ ہی موت کا خوف، کیونکہ وہ سچا علی والا ہے، صرف باتوں سے علی علی نہیں کرتا بلکہ دل کی گہرائیوں سے علی علی کرتا ہے۔ تو جو بندہ بھی معصوم کے قول کے خلاف اور قرآن کے خلاف احکام بجلاتا ہے وہ سراسر قرآن کی روح سے کافر ہے۔ خدا را مولانا 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 چھوڑو، مولا مولا کرنا سیکھ لو۔ زاہد تیری عبادت کو میرا سلام ہے، زاہد تیری عبادت کو میرا سلام ہے، ولائے علی کے بنا ہر عبادت حرام۔